فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی ہے۔ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر، بابا جی فرماتے تھے ان کی کرسیاں فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی۔ جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو یا ہو صدر، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ قائم دائم صرف وسیع کرسی یہ السماوات والارض، میرے رب کی کرسی قائم دائم ہے۔ اور انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی غلام ہیں قیامت تک حضور کے غلاموں کا نام ہی رہنا ہے۔ نام آج تک غازی المدین کا ہی ہے، کسی صدر اور وزیر اعظم کا نہیں۔ نام امام ربانی مجدد الفسانی کا ہی ہے، نام جو ہے اعلیٰ حضرت بریلوی کا ہے۔ آج عرصہ گزر گیا، آج نام سید کفایت علی کافی کا ہے، سید حسرت علی موہانی کا ہے، عبدالستار خان نیازی کا ہے، شاہ احمد نورانی کا ہے۔ نام اسی کا رہے گا جو حضور کے ساتھ وفا کرے گا۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، لیکن نام حضرت بلال کا قیامت تک زندہ رہے گا۔ نام جو ہے مکے کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، لیکن کسی نے آج تک ان کا نام نہیں لیا۔ لیکن جب نام آتا ہے حضور کا تو ساتھ ساتھ حضرت بلال کا بھی نام آتا ہے، حضرت سعد کا بھی نام آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی نام آتا ہے۔ کیوں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا۔ اپنے بھائی یہاں آج لوگ اپنی مجبوریاں بناتے ہیں، جناب دیکھیں ہمارا فلاں مسئلہ ہے، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مجبوری ہے، جناب ہم ہیں آپ کے ساتھ، لیکن جناب بات سنیں جی ہم آپ کے ساتھ کھل کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ نے تو اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، انہوں نے اور انشاءاللہ نعرہ یہ لگے گا، ہاں ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو مرضی کہتے رہے مولوی، ہمیں کسی کی بات کی طرف ہم توجہ ہی نہیں ہے ہماری، ہم ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے حضور کا فرمان ہے من سب نبی جن، فرمایا قیامت تک جیڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں وڈ کے رکھ دیو، ہاں جتھے ملے انہوں وڈ کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، میرے حبیب مشرک کافر جہاں ملے ان کی گردنیں اتار دو، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس لیے آج مسلمان، علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، وہ کہتا ہے جو مسلمان ہے وہ رب پر نظر رکھتا ہے۔ فلسطین کی بچیاں لٹ رہی ہوں تو امریکہ کے اوپر اور اقوام متحدہ کے اوپر نظر نہیں رکھتا، وہ لوگوں کے اوپر نظریں نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انگریز کیا چاہتا ہے، وہ جناب ہمارے اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، نہیں۔ اقبال کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ موت کیا چیز ہے، مسلمان کے لیے موت تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ اقبال کہتا ہے یہ جو فلسطین کے اندر دیکھیں نا، اگر وہاں ہماری بہن اور بیٹی ہوتی، ہماری مائیں ہوتی، ہمارے بیٹے ہوتے، ہماری بہنیں ہوتی تو کیا ہمیں درد نہ ہوتا؟ حضور نے فرمایا مسلمان دست واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے پر بھی تکلیف ہو تو درد مسلمان کو ضرور ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ بتائیں مجھے، کوئی بتائے، کوئی بندہ کھڑا ہو کر پڑھا لکھا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، ہم بھی دنیا دار لوگ ہیں، مولویوں کو پتہ نہیں ہے، مولویاں میں لگے تھے انہوں نے پتہ نہیں ہے، یہ روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ بش جس نے صدام حسین کو عید والے دن پھانسی پر چڑھایا، صدام حسین کو عید والے دن عراق پورا اس نے تباہ کیا، آج تک کبھی کسی نے سنا ہو نیوز پیپر پر، نیوز چینل پہ، سوشل میڈیا پہ کسی نے پڑھا ہو کہ بش کو کبھی کسی نے دہشت گرد کہا ہو؟ کبھی پڑھا آپ نے، سنا آپ نے؟ ٹرمپ آیا، ٹرمپ نے آ کر شام کی بچیوں کے اوپر بمباری کی، اس نے مسلمانوں کو ذبح کیا، آج تک کبھی اس کو کسی نے دہشت گرد کہا؟ مودی کشمیر کے اندر 15 ہندو فوجی ایک مسلمان بچی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، کبھی ان کو کبھی کسی نے دہشت گرد کہا؟ جو بائیڈن جو اس طرح فلسطین کے اندر یہ پیچھے یہی کھڑے ہیں نا سارے، فلسطین کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی ویڈیو، بندہ تو ویڈیو ہی نہیں دیکھ سکتا، حال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ فلسطین، کشمیر، شام، مسلمان بچیوں کی خون کا رونا جا کر یورپ کے آگے نہ رو، ان کے خون کی قیمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے، تو جا کر انگریز کے آگے روتا ہے۔
مسلمان کے خون کی قیمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، مسلمان تو کعبے سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضور نے کعبے کو دیکھ کر کہا کہ کعبہ مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ دسو یار او صدام حسین نو پھانسی چڑھا کے اور ٹرمپ مسلمانوں تے ظلم کر کے مودی مسلمانوں نو ذبح کر کے بھی دہشت گرد نہیں، اسی صرف نبی دے نظام دی گل کریے، ساڈے تے 780 دہشت گردی دے پرچے اور پورے مسلمانوں نو تباہ کر کے بھی امن آلے تے اسی نظام مصطفیٰ دی گل کرنا لے دہشت گرد۔ اس بارے تسی سوچو، ابدا نہیں پورا سوچو۔ اے واپس آو، بچنا کسے نے نہیں، واری ساڈیاں نہیں۔ اے کوئی مت سمجھے کہ اج واری ساڈی آئی ہے تو تسی بچنا ہے۔ کدی دسو، کدی تسی سنیا کہ عراق دے وچ جدوں امریکہ نے بم مارے سن، خیمے دے وچ ویکھیا سی کہ اس دے وچ داڑھی والے بیٹھے تے کنے بغیر داڑھی والے بیٹھے؟ انہوں نے کہ جیڑا بھی کلمہ پڑھدا ہے مارو ساریاں نوں۔ پورا عراق تباہ کر کے چلے گئے ہو۔ اج اسی سوچے نہیں، اسی آپ ایک دوسرے سے ٹنگاں کھچی لگے ہیں، اسی لبیک دے نال سوچے بھی نہیں یار کھڑو جائیے، اسی گلاں کردے ہیں مولویاں دا، قومی مولویاں دا سیاست کرنا، کیوں جو نبیاں نے سیاست کی ہے ساری۔ تے سب تو پہلا سیاسی مخالف پتہ ہے کون سی؟ دین دے سیاسی، دین دے پہلے سب تو پہلے سیاستدان اسلام دے کون سن؟ پتہ ہے تانوں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے سن تو شیطان نو درد ہویا سی بھی میری خلافت، انہاں دی خلافت آئی تے ساڈی تے سیاست ختم۔ انہاں سیاسیوں نو بھی تے یہی پریشانی ہے، مولوی ہے تے ساڈی تے ختم۔ پہلا سیاسی دشمن تے شیطان سی، اج سیاسی دشمنوں دے بنن والے ہیں۔ خدا گر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امینی نہیں فقیری ہے، خودین بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ میں سوچ بھی صحیح کہ کسے کھڑا ہے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دید بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ اج اسی پڑھیا ہی نہیں کوئی، اپنے وڈیاں نو نہیں پڑھیا، اپنے وڈیاں دی تاریخ محمد بن قاسم دا سانو پتہ ہے لیکن تاریخ دا کسے نو بھی نہیں پتہ۔ پاکستان دے وچ ٹویٹر تے ٹرینڈ چلے کہ راجہ دار از اے نیشنل ہیرو، کہ راجہ دار جس دے مقابلے محمد بن قاسم آیا وہ ہیرو ہے تے محمد بن قاسم کون سی پھر؟ اگر احمد شاہ ابدالی دے وچ پاکستانیاں ٹرینڈ چلایا کہ احمد شاہ ابدالی لٹیرا سی، عورت باز سی، رنڈی باز سی، اے مسلمان حکمرانوں دے بارے جڑے غیرت مند مجاہد سن، مسلمان انہاں دے بارے ٹویٹر تے کی کہہ رہے ہیں؟ جنہاں ہندوؤں نے مقابلے چاہیا 80,000 ہندوؤں دی گردناں احمد شاہ ابدالی اتاریاں، انہاں دے کوئی نام انہاں نے کہنے وہ بڑے چنگے سن، احمد شاہ ابدالی لٹیرا سی۔ سانو فلماں بنا کے دکھائی آنے تے اسی منی آ رہے ہیں، اسی کدی پڑھی نہیں اپنی تاریخ۔ خود قرآن پڑھو، اپنی تاریخ اپنے بڑیاں دی پڑھو کہ ساڈے بڑے کس طرح بنا لیے ہم ایک ہیں، سب نے یہ ارادے بنا لیے، پھر پورے امتی کے لباسے سجا لیے، لائیں گے دین تخت پہ اتحاد ہمارے، لائیں گے دین تخت پہ اتحاد ہمارے، جب تک جیئیں گے ساتھ ہیں ہم ساتھ تمہارے، جب تک جیئیں گے ساتھ ہیں ہم ساتھ تمہارے، ہم ساتھ تھے ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ تھے ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ رہیں گے۔ طاقت کے نشے میں جہاں پہ گولیاں چلی، طاقت کے نشے میں جہاں پہ گولیاں چلی، سڑکیں لہو سے ہو گئی سیراب اور رنگی، خادم دیوانے ڈٹ گئے ہیں بات تمہارے، خادم دیوانے ڈٹ گئے ہیں بات تمہارے، جب تک جیئیں گے ساتھ ہیں ہم ساتھ تمہارے، جب تک جیئیں گے ساتھ ہیں ہم ساتھ تمہارے، ساتھ ہمارے ہم ساتھ تمہارے، ہم ساتھ تمہارے، ہم ساتھ تمہارے۔ رضوی کے خادموں کے لیے لکھ اے قلم تو، رضوی کے خادموں کے لیے لکھ اے قلم تو، لفظوں سے ہے تیری اٹھا یہ حق قلم تو، الفاظ ہیں یہ قابل داد تمہارے، الفاظ ہیں یہ قابل داد تمہارے، جب تک جیئیں گے ساتھ ہیں